کریں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک مثال یہاں پہ ضمن لاتا ہوں۔ محدثین کی ایک جماعت بیٹھی ہے کہ ایک عورت آئی۔ محدثین وہ ہوتے ہیں جو حدیث کو لیتے ہیں، جیسے کہ امام بخاری ہیں، حدیث کو لیتے ہیں، ان کا کام فقط یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو اس کی اصل شکل میں رکھ کر اس کو آگے منتقل کرنا، اصل شکل کو باقی رکھنا، اس کے راویوں کی کانٹ چھانٹ کرنا اور اصل شکل کو باقی رکھتے ہوئے آگے منتقل کرنا، یہ محدثین کا کام ہوتا ہے۔ اور جو فقہا ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث ہے اس میں چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو تلاش کر کے اس کے لحاظ سے مسائل حل کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ الگ الگ دو جماعتیں ہیں۔ محدثین کی جماعت بیٹھی ہے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ کیا حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ محدثین کی جماعت بیٹھی اور اس نے سوال کیا کیا حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ تو محدثین کی جماعت میں سے افراد نے کہا نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس جیسا کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، جب جانے لگی پاس ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی، چچا زاد بھائی، وہ نفل پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے مسئلہ سنا تو فوراً انہوں نے نفل جلدی ختم کرنے کے بعد فرمایا عورت کو بلاؤ، جلدی کرو۔ عورت واپس آئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسئلہ کیا پوچھا تھا دوبارہ پوچھو۔ مسئلہ پوچھا کہ کیا حائضہ عورت، یعنی کہ وہ عورت جس کے ایام ہوں، وہ میت کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ آپ نے فرمایا دے سکتی ہے۔ محدثین نے کیا کہا؟ نہیں دے سکتی۔ اور اس نے کیا کہا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ دے سکتی ہے۔ اب محدثین پوچھنے لگے عبداللہ بن عباس سے آپ نے مسئلہ کہاں سے نکالا؟ آپ نے مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ ہے اجتہاد کی صلاحیت جو اللہ نے اس امت میں رکھی، اور سرکار نے باقاعدہ افراد کی تربیت فرمائی کہ باقاعدہ جو ہے ان کو اجتہاد کی طرف بڑھنے کا شوق دیا، ذوق دیا۔ یہی چیزیں تھیں جو آگے چل کر پھر جو ہے وہ یہ نئے نئے جو فقہی گروہ سامنے آئے نا، اسی بیس پہ سامنے آئے۔ عموماً چونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو نہ سمجھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، اس واسطے یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ حدیث کا مسئلہ، حدیث جو ہے وہ اصل متن وہ تو سرکار کی بارگاہ سے عطا کرتا ہوا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس میں سے پھر معنی اور مفہوم تلاش کرنا اور اس کی بنیادوں پر پھر آگے مسائل کو حل کرنے کا اہتمام کرنا، یہ دو الگ الگ سبجیکٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے تلاش کیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، حالانکہ حدیثیں ان کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس حدیث ہے، یہ بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ جو کہے کہ میرے پاس چند ایک حدیثیں اور ساری حدیثیں یہی ہیں۔ حدیث ہونا اور چیز ہے، اور حدیث کا فہم ہونا اور حدیث میں سے معنی کو تلاش کرنے کا یہ صلاحیت ہونا یہ اور چیز ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایسا ہوا۔ اب سنیے گا مسئلہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام جو ہے وہ حالت اعتکاف میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سر اقدس حجرہ شریف کی طرف نکالا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کیفیت میں تھیں، اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور دھویا۔ تو یہاں سے قیاس کرتے ہوئے کہ اگر اس حالت میں عورت زندہ فرد کو سر دھو سکتی ہے تو میت کو کیوں نہیں غسل دے سکتی؟ یہ ہے اجتہاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اجتہاد کی وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ یہ آپ کو ایک اجتہاد کا ایک عکس تھا جو آپ کو دکھانا تھا۔ اب آتے ہیں امت اس موضوع کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے واقعات کے لحاظ سے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اب اس پر بھی سنتے جائیے اور توجہ فرمائیے گا کہ حبیب علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے کلام فرمایا، حضرت عمر فاروق کے لحاظ سے کلام فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے حبیب علیہ السلام غار حرا پر موجود ہیں کہ اچانک غار ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے غار ثور میں ہے، حرکت میں آ گیا۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی مبارک ایڑی غار پر ماری، اس اوپر تشریف فرما دے، غار پہ ماری، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے غار ٹھہر جا، تجھے خبر نہیں کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اب یہ سرکار ارشاد فرما رہے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اب نبی تو خود سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے، ابھی زمانہ ظاہری ہے، چل رہا ہے، لیکن ان کے آنے والے وقت میں ان کی موت کیسے ہوگی، ان کا وصال کیسے ہوگا، اس کی خبر سرکار نے عطا فرمائی۔ اس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس چیز کی خبریں عطا فرمائیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور اقدس ہے، اس کی انشاءاللہ صحابہ کے لحاظ سے ایک اور موضوع ہے، اس کو بھی تفصیل الگ سے عرض کریں گے۔ آپ کی دور اقدس کے اندر ایسا ہوا کہ شورش اٹھی، بغاوت اٹھی، اور وہ اٹھی مصر سے، اور اٹھی کیوں یہ پھر الگ موضوع ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس شورش کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ اب یہ جو شہادت ہوئی، اس شہادت میں جو باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، ایسے اس موقع کے لحاظ سے کہ جب حضرت عثمان غنی شہید ہو رہے ہوں گے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کی حیثیت کیا ہوگی، وہ حق پر ہوں گے یا خطا پر ہوں گے، اس کے لحاظ سے، اس موقع کے لحاظ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابھی محبوب علیہ السلام تشریف فرمایا، صحابہ موجود ہیں، سرکار نے فرمایا ابھی جو فرد آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس سے اس کی چادر، اس کا لباس، اس کی ردا چھینی جائے گی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس وقت یہ فرد حق پہ ہوگا۔ یہ سرکار نے فرمایا اس وقت یہ فرد حق پہ ہوگا۔ تو اس وقت جن کے لحاظ سے بات ہوئی، جو فرد آ رہے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت یعنی کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ تو اپنے لحاظ سے جرم پر تھے ہی، لیکن آپ اپنی ذات میں حق پہ تھے کہ آپ کے لحاظ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو شہید کیا جاتا۔ اب یہ جو آپ کی شہادت ہے، اس شہادت کے موقع کے لحاظ سے یہاں سے آگے سلسلے شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت کی تلواریں باہر آ گئیں، ٹھیک ہے، یہ ایک خاص پوائنٹ ہے یہاں پر۔ اور یہاں جب امت کی تلواریں جو ہے وہ باہر آئیں تو یہاں پر جو منافقین تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فوراً گئے اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کے درمیان وہاں تک غلط باتیں پہنچائیں، اور وہ باتیں اس طرح پہنچائیں کہ وہ باقاعدہ مکہ شریف سے پورے جلوس گروہ کی صورت میں سلسلہ سامنے آیا، یہاں تک کہ جنگ جمل ایک جو ہے وہ جنگ ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت عائشہ تھیں اور ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تھے۔ یہ کیفیت ہوئی، یعنی کہ ہزاروں کا مجمع اس طرف اور ہزاروں کا مجمع اس طرف، حالانکہ دونوں طرف صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں دونوں طرف صحابہ ہیں، اور کرنے والے کون ہیں، درمیان میں فساد کرنے والے کون ہیں، وہ باغی منافق جو تھے، انہوں نے فساد کروا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ادھر تھے، اور حضرت طلحہ اور زبیر یہ یاد رکھیے آپ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، طلحہ اور زبیر 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ اس وقت بدبختی یہ ہو رہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عقیدت کی آڑ میں اس وقت یہ جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی آیا اس کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر کبھی طعن نہ کرنا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کافر ہو گیا اور ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، سارے صحابہ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، قرآن فرما رہا ہے۔ اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ بھلائی کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا میں سرکار کی برکت سے بخشش بھی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی قیامت کے دن جس علاقے میں اٹھے گا اپنے علاقے والوں کے لیے قائد اور شفیع بن کے اٹھے گا۔ یعنی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کس طرف ہے؟ ترکی میں، تو وہ جب اٹھیں گے تو ترکی والوں کے لیے قائد اور شفیع بن کے اٹھیں گے۔ اسی طرح شام کے اندر، اسی طرح اور جگہوں پر جو انبیاء جو صحابہ کے مزارات ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں والوں کے لیے قائد اور شفیع بن کے اٹھیں گے۔ اب سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جو صحابی ہیں وہ قائد اور شفیع بن کے اٹھیں گے، اور ایک گروہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جو جناب وہ کافر ہو گئے ہیں، تو دیکھنا ہوگا حق کدھر ہے، دیکھنا ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے، دیکھنا ہوگا سرکار نے کیا فرمایا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ سمجھا جائے کہ صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں کہاں پر کون کہاں پہ تھا اور اس کے لحاظ سے ہمارا موقف کیا ہے۔ یہ آج آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی اتنی بیس جو بنائی تو یہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اب یہاں پر یہ سنتے جائیے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم
ایسے میں جب یہ دونوں گروہ سامنے آئے تو حضرت طلحہ اور زبیر آپ کے سامنے آئے جب حضرت علی کے سامنے، تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا کہ اے طلحہ یاد کرو، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب طلحہ اور زبیر حضرت علی کے سامنے ہوں گے اور حق علی کی طرف ہوگا۔ حق کس طرف ہوگا؟ علی کی طرف ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حضرت طلحہ اور زبیر دونوں نے سنا کہ سرکار کا فرمان یہ تھا تو حضرت طلحہ اور زبیر دونوں نے اپنی تلواریں پھینک دی، کیونکہ سرکار اب دیکھیں اندر چونکہ فساد نہیں تھا، معاملہ جو منافقوں نے بات بنائی ہوئی تھی اس کے لحاظ سے وہ سامنے آئے تھے۔ اب ان کا یہ کیا کہنا تھا، وہ کیوں سامنے آئے تھے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں وہ فوراً پکڑے جائیں۔ اب جو طلحہ اور زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ جو احباب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا کیا جائے، قاتل پکڑے جائیں۔ اب چونکہ یہ چاہتے تھے کہ جو قاتل ہیں چونکہ وہ فسادی ہیں اور بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو فوراً ان کے جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جائے تاکہ زمانے سے فساد ختم ہو جائے۔ اب یہ تھا ان کا موقف، ٹھیک ہے۔ اس موقف کے اعتبار سے چونکہ ان میں فساد نہیں ہے، ان کی طبیعت میں بغاوت نہیں ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نہ ذات کے خلاف ہے نہ حضرت علی کی خلافت کے خلاف تھے۔ دونوں چیزوں کے لحاظ سے دونوں طرف خلاف نہیں تھے۔ وہ کس لحاظ سے تھے کہ اس موقع پر چونکہ یہ فسادی آ گئے ہیں اور ان فسادیوں کو ختم کیا جائے، اس موقع پہ تھے۔ لہذا ایک طرف یہ معاملہ تھا اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ یہ فرما رہے تھے کہ چونکہ وہ گروہ پورے کا پورا آیا ہے اور اندر جا کر جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تلوار چلائی ان کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، افراد کون ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اگر ایسا کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی پہ تلوار چلائی نہیں، اگر ان کو اٹھا کے پھانسی پہ چڑھا دیں، قتل کر دیں، تو ہو سکتا ہے ناحق مارے جائیں۔ اس واسطے تھوڑا سا صبر کیا جائے۔ تو درمیان میں جو فساد ڈالنے والے لوگ تھے وہ فسادی وہ تھے جو ان فسادیوں کے سبب جو ہیں جو مصر سے آئے تھے، اور یہی وہ فسادی تھے جو چاہتے تھے کہ امت کے درمیان فساد ہو جائے اور امت کے درمیان تباہی کا سلسلہ عام ہو جائے۔ اب ایک طرف تھے حضرت علی اور ایک طرف تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیے گا اس مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، اب دیکھیے گا اگر طبیعت میں فساد ہوتا، طبیعت میں کوئی ایسی کیفیت ہوتی جس کیفیت کی بنا پر ذاتیات کا کوئی معاملہ ہوتا تو ساری زندگی اس کیفیت میں رہتے کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ لیکن بعد میں جب ختم ہو گیا معاملہ تو بعد میں جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ جمل اسے کہتے ہیں، جنگ ہوئی، اور بعض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو یاد کر کے رویا کرتی اور یہ کہا کرتی کہ کاش اس واقعے سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی، کہ میری وجہ سے یعنی کہ جو فسادی لائے یہاں پر حقائق نہ پہنچنے کے سبب جو مسلمانوں کا خون بہہ گیا، کاش میری وجہ سے وہ خون نہ بہتا۔ یہ تھا اللہ کا خوف ان کی طبیعتوں کے اندر کہ کسی بھی طرح وہ مسلمانوں کے لیے خون بہانا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کا۔ اور ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ان کے لحاظ سے بھی یہ معاملہ تھا۔ تو یہاں پر اس موقف کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گروہ یہ بھی برحق تھا کہ یہ چاہتے تھے فسادیوں کو ختم کیا جائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یہ بھی برحق تھا، آپ بھی برحق تھے کہ آپ فرما رہے تھے کہ ابھی چونکہ ان کی خبر نہیں ہے اور فسادی زمانے میں فساد مچائے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے معاملہ ٹھنڈا ہونے دیا جائے، حقائق پتہ چلیں، پھر ہم جا کے ان کو پکڑیں گے اور پھر جا کر جو ہے وہ ان کو روکنے کا اہتمام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں دونوں طرف حق ہے اور دونوں طرف کسی جگہ پر بھی کفر کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسرا جو گروہ آیا وہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختار علی واختار بی اصحابی، سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَا وَأَنصَارَا وَأَصْحَارَا، حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر ان میں سے میرے لیے وزیر بنائے، ان میں سے میرے لیے مشیر بنائے، اور ان میں سے میرے لیے رشتہ دار بنائے۔ ان رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کروں، میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو، یہ آپ کی وہ ذات ہے جس کو بہت زیادہ متنازع بنایا جاتا ہے، حالانکہ آپ کی ذات متنازع ہے نہیں، آپ کو بہت زیادہ متنازع بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔
حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ یہ سرکار کی زوجہ ہیں، اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ پوری امت کے ماموں ہیں ایک طرف۔ دوسری طرف اب چلتے ہیں حضرت امیر معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے یہ قول لا رہا ہوں اور آپ نے سننا ہے، پھر ہم اسی پر اپنے بات کو ختم کریں گے۔ ایک حدیث طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور کے صحابی ہیں، ان کو جو قتل کرنے والا گروہ ہوگا وہ باغی گروہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے قتل کیا، ایک فساد کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں حضرت عمار بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ جو لفظ باغی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مقابلے میں آئے، اس میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں خطا ہوئی۔ کیا ہوئی؟ خطا ہوئی، علمی معاملہ ہے، خطا ہوئی، اور خطا کون سی تھی؟ خطا اجتہادی، یہ خطا ہوئی، اس میں حق حضرت علی کی طرف تھا، خطا کس طرف تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، ہیں دونوں صحابی، دونوں کے بارے میں بشارتیں ہیں، دونوں کے لحاظ سے جو وہ معاملات واضح ہیں، لیکن موقف کیا ہے؟ حق کس طرف ہے؟ حضرت علی کی طرف، اور خطا کس طرف ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف۔ اب جو خطا ہے اس کے لحاظ سے ہمارا معاملہ وہ کیا ہے کہ دونوں طرف کے لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیا کلام فرمایا، بس وہ سنیے اور بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پورے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں فرمایا کہ آپ کو کافر کہا ہو یا فاسق کہا ہو۔ نہج البلاغہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نہیں ملے گا کسی ایک مقام پر بھی، اور قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات پر کہ انہوں نے کبھی کسی دور کے اندر بھی اپنے دور خلافت میں منافقین کو یا فسادیوں کو راہ دیا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے آگے آ کر حضرت علی کی الفاظ کی آڑ میں اپنے لیے اسلام میں رستہ بنا لیں۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی کہ انہوں نے کبھی کسی مقام پر ایسا لفظ بولا ہی نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر جو یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے اندر کا بغض ہے جو کہ ان کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ ملا کر لوگوں کو درمیان بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ ان کی ذوات میں آپس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اب چلتے ہیں، آپ کو اسی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حقیقتاً باغی ہوتے، معاملہ تھوڑا سا خشک ہے لفظوں کے اعتبار سے لیکن ذرا سمجھنے کے لحاظ سے، اگر حضرت علی کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً باغی ہوتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کبھی بھی ان کے خلاف جنگ بند نہ کرتے، جنگ جاری رکھتے، کبھی بھی جنگ بند نہ کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً باغی ہوتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ان سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرنے کے برابر ہوتا، اگر وہ باغی ہوتے، حقیقتاً باغی ہوتے، لیکن چونکہ وہ حقیقتاً باغی نہیں تھے، اس واسطے آپ نے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ کو جاری رکھنا، اس طرف نہیں گئے، ٹھیک ہے۔